برادران اسلام، خطبے کے تعلق سے دو چار باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ دن ہم سبوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت، رحمت، عافیت کا دن بنائے۔ آج کے دن اللہ نے جتنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور جو چیزیں اللہ نے خیر کی نازل کی ہیں، اس میں ہم سبوں کا اور تمام مسلمانوں کا وافر حصہ فرمائیں۔ بزرگوں، آج کا دن ہمیں جو ملا ہے، ایک بہت بڑے عمل کے بعد ملا ہے۔ رمضان کے پورے روزوں اور رمضان کی پوری عبادتوں کے بعد آج کا یہ دن ملا ہے۔ آج کا یہ دن جائزے کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے خوش ہو رہا ہے کہ پورے مہینے تک اس کو راضی کرنے کے لیے دن بھر روزہ رکھا، راتوں میں نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہے۔ آج کے دن جب نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، ملائکہ راستوں کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر کے خوشخبری دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، ارجعوا من مصلاکم، تم اپنے عیدگاہ سے واپس جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی خوشی ہے کہ ملائکہ سے یہ فرما رہا ہے کہ ملائکہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کی۔ آج کے دن آخرت کے تعلق سے جو بھی یہ مانگیں گے میں انہیں دوں گا، دنیا کے تعلق سے جو بھی طلب کریں گے اس میں ان کی خیر کے پہلو کو غالب رکھا جائے گا۔ اتنا عظیم ترین دن آج ہمارے لیے خوشیوں کو لایا ہے، محبتوں کو لایا ہے۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی وحدت کے گن گاتے ہوئے راستوں سے چل کر کے عیدگاہ آتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں، سب سے بڑا، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ ہم سب اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر کے لفظ کے تحت سجدے میں سر رکھ کر کے بڑے اور چھوٹے، عالم و جاہل، بچے اور بوڑھے، امیر و غریب، گورے اور کالے، سب ایک ساتھ اللہ کے حضور اپنے سروں کو زمین پر رکھ کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے حکموں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ جو بھی حکم تو نے ہمیں دیا ہم اس کو بجا لانے والے ہیں۔ کل تک تو نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے روزے رکھے۔ آج تو نے کہا کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، ہم نے تیرے حکم کو بجا لا کر عید مناتے ہوئے آج ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے دین کا ماننے والا ہوتا ہے جس دین کے اندر سراسر اس پر عمل کرنے میں اس کی عزت، اس کی بہتری اور اس کے لیے بھلائی ہے۔ اچھی طرح ذہن میں جان لینا چاہیے کہ اتنا عظیم اور اتنا پیارا دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ عزت عطا کرے گا۔ پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے عزت دی، آج بھی دے گا، آخر میں بھی دے گا، آخر آنے والوں کو بھی دے گا۔ دنیا کے اندر جو بھی حالات ہو رہے ہیں، جیسے بھی واقعات ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ ہم ایسے بہت سے واقعات سے گزر چکے ہیں۔ اسلام دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیج کر کہ اللہ کے آخری نبی پر اتارا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ سرخرو ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کیسے دنیا کے اندر ہے، کتنے قیصر آئے، کتنے کسریٰ آئے، تباہ و برباد ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ تاتاریوں نے کیا کچھ نہیں کیا، صلیبیوں نے کتنی جنگیں نہیں لڑی، لیکن سب مٹ گئے۔ دین باقی رہا، دین باقی رہنے کے لیے آیا ہے، دین باقی رہے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمیں پورا عزم اور پورا یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے میں ہمارے لیے اپنی سعادت اور اپنی خوشبختی سمجھنی چاہیے۔
بزرگوں اور بھائیوں، اس دین کی جو پیاری باتیں ہیں، کہیں نوجوانوں سے خطاب کیا گیا، کہیں عورتوں سے خطاب کیا گیا، کہیں عام لوگوں سے خطاب کیا گیا کہ تم شریعت کے پابند بن کر رہو، شریعت کے حکموں کے مطابق چلو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اس میں تمہارے لیے تمہارے دین اور تمہاری آخرت کی کامیابی ہے، تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے، تمہاری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے جن کو اولاد دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی اللہ کی قدر کیجئے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس نعمت کو صحیح ڈھنگ سے سنبھالیے، ان کے سامنے ایسا بہترین اسوہ اور نمونہ پیش کیجئے کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد دین پر عمل کرنے والی ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، وہ کسی غلط ماحول سے متاثر نہ ہوں، ایسی ان کی تربیت کی جائے کہ وہ کسی بھی غلط رخ پر جانے والے نہ ہوں، ان کے عقائد کو بگاڑنے والے پیدا ہو جائیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے ہٹنے والے نہ ہوں، وہ توحید پر قائم رہنے والے ہوں، وہ اللہ کے نبی کی ختم رسالت پر یقین رکھنے والے ہوں، وہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے اور اس کی ہر بات کو سچا ہونے کا یقین رکھنے والوں، ایسی ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کے ہاتھ میں مستقبل ہے، آنے والے لوگوں آنے والا دن آپ کا ہے، آنے والا زمانہ آپ کا ہے، آپ صحیح رخ پر جائیں گے، آپ کے بعد آنے والی نسلیں صحیح رخ پر رہیں گی، اس لیے آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا ہے، اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کبھی زندگی نہیں گزارنی ہے، عقیدے کے اعتبار سے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں غلط طریقے سے پھسلانے کی، غلط رخ پر لے جانے والے کی، ہم ان تمام باتوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ ہمیں جو عقیدہ گھر میں سکھایا گیا ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، قبر و حشر کا عقیدہ، جنت و دوزخ کا عقیدہ، اس پر ہم کسی کے ساتھ کبھی کمپرمائز کرنے والے نہ ہوں۔ نوجوان دوستو، اپنے والدین کی قدر کیجئے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، صرف ان کی اطاعت و فرما برداری کافی نہیں ہے، ان کو خوش رکھیے، اللہ آپ سے خوش ہوگا، یہ آپ کے میرے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ کی خوشی والدین کو خوش رکھنے میں ہے، ان کے دلوں کو کبھی ٹھیس مت پہنچائیے۔ میری ماؤں اور بہنوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، آپ پہنچائیے۔ یہ عورتیں، یہ مائیں اور بہنیں اسلام کی نظر میں ایک قیمتی ہیرا اور موتی ہیں، جس طرح سے ایک قیمتی سے قیمتی موتی اور ہیرے کی حفاظت کی جاتی ہے، اسلام نے ان کی حفاظت کی ہے، ان کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو غیر محرم لوگوں کے سامنے آنے سے منع کیا، ان کو مردوں کے مجمع میں آنے اور اختلاط سے روکا ہے، چاہے کسی کام کے ذریعے کیوں نہ ہو، وہ مردوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھنے والی نہ ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کی کامیابی اللہ اور اس کے اطاعت، اس کے رسول کے حکموں کے ماننے میں ہے۔ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزوں کے بعد اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری، یہ آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے شوہروں کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھیے، ان کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کیجیے، ان کے حکموں کے بغیر گھروں سے نہ نکلیے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیے۔ جو بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ دونوں مل کر کے ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے ہوں۔ بھائیوں اور بزرگوں، دنیا جہاں بھی چلی جائے، دنیا کے لوگ جو بھی کرنے والے کرنے دیجئے، ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیسے کیسے ظالم دنیا میں نہ آئے، کیا وہ باقی رہے؟ فرعون سے بڑھ کر ظالم کون آیا جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، جو زندہ لوگوں کو ذبح کر دیتا تھا، جو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا، اپنی نہ ماننے پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا، لیکن کیا وہ باقی رہا؟ اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام باقی رہے، ان کا لایا ہوا دین اس وقت تک باقی رہا، پھر اللہ نے اس نبوت کے سلسلے کو میرے اور آپ کے آقا
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ختم فرمایا ہے تو یہ دین قیامت تک رہے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ دنیا والے مٹ جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، ظلم کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صبر کے ساتھ، پورے ہمت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے پورے روزے رکھے، اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ مزید اللہ کے نبی نے فرمایا 6 روزے اور سنت کے طور پر رکھ لو، اللہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دے گا۔ زندگی میں فرائض کی پابندی لازمی ہے، منکرات اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب لازمی ہے۔ جب یہ کام کریں گے پھر اللہ کامیابی دے گا۔ ہم ایک دعوت والی امت ہیں، ہمیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں کی بڑی آبادی اسلام کو ماننے والی نہیں ہے، ہم ان کے سامنے اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑی دعوت ہے، اور جب ہم یہ نمونہ پیش کریں گے، اسلام کا صحیح نمونہ ان کے سامنے آئے گا، ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور ان کی غلط فہمیاں جب دور ہوں گی پھر وہ کسی طرح کی کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے۔ ہمیں اس ملک کو ترقیوں پر لے جانا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ہمارے پردادا اور اس اوپر والے سب یہیں کے ہیں، ہم یہیں کے ہیں، یہیں کے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی یہیں رہیں گی، اور اس طرح سے رہیں گی جس طرح سے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم اسلام کی کسی ادنا سے ادنا چیز سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم اسلام کی ادنا سے ادنا چیز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پوری قوتیں، پوری طاقتیں لگا دی گئی ہمارے پیچھے، لیکن ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ ہم نہ صرف فرائض کی، سنتوں کی، مستحبات کی، اس کی بھی پابندی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے، ہماری نسلیں بھی یہاں زندہ رہیں گی۔ ہم اچھا نمونہ جب ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان کے سامنے دعوت کا ایک صحیح نمونہ جب آئے گا، اسلام کی تعلیمات کو سننے پر مجبور ہوں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ قوت اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے صرف اپنے ذکر کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، ذکر کی پابندی کیجئے۔ ذکر ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا، چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ ذکر ایک روحانی قوت ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ دن ہم سبوں کے لیے جو خوشیاں اللہ نے اس دن میں رکھی ہیں وہ تمام خوشیاں ہمیں نصیب کرے، پوری امت کو نصیب کرے۔ ہم اپنے دلوں میں جو جو آرزویں تمنائیں لیے آئے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے جانتا ہے، تو اپنے فضل سے ہماری ان تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ ہمیں آج کے دن جو اجر ملنے والا ہے وہ پورا کا پورا اجر ہمیں عطا فرما۔ زندگی بھر ہمیں شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔